کہ جس پیروں کو مولویوں کو میں سنی ہونے کیا سند، مجھے نہیں پتا یہ اتنا جو کلپ جو فیس بک پہ دیکھا ہے، کسی نے کاٹا ہے اس پہ اپنا اس نے تبصرہ کیا ہے، تو مجھے نہیں پتا ہے کہ اس کے آگے اور پیچھے کیا اتنا جو ہے اس پر اگر بات کی جائے تو پھر وہ بات کر رہا ہوں کہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اس سے پہلے کیا ہے، اس سے آگے کیا ہے، لیکن بظاہر یہ جملے جو ہیں یہ انتہائی خطرناک ہے کہ بھئی آپ جس کو سند دیں گے کہ بھی وہ سنی ہے، آپ کسی کو سند دیں گے، لکھ کے دیں گے دستخط سے وہ سنی ہوگا، خواہ وہ پیر ہو خواہ مولوی ہو، تو آپ کیا ہیں بھائی؟ یہ اب کس طرح کے دعوے کر رہے ہیں لوگ؟ یہ جو دعوے ہیں یہ اہل علم کی شان نہیں ہے، اہل علم ایسی باتیں کر ہی نہیں سکتے۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ جو جذباتی ہوتا ہے، جذبات عقل کو رخصت کر دیتے ہیں، اور اگر عقل رخصت ہو جاتی ہے تو جب عقل رخصت ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ پھر جنون آتا ہے۔ تو جنون جو ہے، مجنون کیا ہوتا ہے؟ اس پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے، کیونکہ اس کو شعور نہیں ہے، اس کو عقل نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں ہے کہ کیا کرنا ہے، نماز کیا ہے، روزہ کیا ہے، وہ اپنے ہوش میں نہیں ہے، اپنے حواس میں نہیں ہے، اس کو پتہ نہیں ہے وہ کیا بول رہا ہے، کس سے بول رہا ہے، کیا نہیں بول رہا ہے، کیا کر رہا ہے، وہ مجنون ہے جو عقل سے خالی ہے۔ اور بدقسمتی سے ہمارے اہل علم کہلانے والے لوگ، اہل واعظ و نصیحت، وہ عقل کے خلاف لوگوں کو یعنی بھڑکاتے ہیں، گویا کہ ان کی تعلیمات اس طرح کی دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ گویا اگر آپ نے عقل پر کوئی عقل کے مطابق کام، عقل، اب دیکھیں یہ کہتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ عقل کا استعمال جو ہے وہ دین میں نہیں ہے، دین کی بات جب آ گئی تو بھائی دین کی کوئی بات عقل کے خلاف ہو سکتی ہے؟ اس سے آپ اپنی عقل کا اندازہ لگائیں کہ دین کی کوئی بھی بات عقل کے تقاضوں کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی، وہ تو عین ہر عقل عام کے تقاضوں کے تو خلاف دین کی کوئی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص دین کی بات کو عقل کے تقاضوں کے مطابق بیان کرتا ہے، انٹرپریٹیشن میں تھوڑا بہت ڈفرینس ہو سکتا ہے مختلف لوگوں کی آراء کا، تو وہ جو کیا دین جو ہے وہ کیا عقل کے خلاف ہے؟ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے۔ قرآن تو جگہ جگہ کہتا ہے فلا تعقلون فلا یعقلون فلا تبصرون فلا یبصرون۔ شعور، عقل، سمجھ، تدبر، تفکر کیا ہے؟ قرآن یہی تو کہہ رہا ہے۔ اور ہمارے جو حضرات ہیں بھائی عقل رخصت کریں گے، آپ کی عقل کو آپ کے ذہنوں سے، دلوں سے، دماغوں سے رخصت کرنے میں جتنا وہ زیادہ کامیاب ہو جائیں گے، اتنا گویا کہ وہ اپنی باتوں کے آپ کے دماغ میں ڈالنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو چونکہ مقصد جو ہے وہ اب عقل کا ضد کیا ہے؟ جنون۔ اس طرح کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں؟ پہلے تو میری تو بنیادی سوال ہی ہے کہ جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرنے والا کوئی شخص ہے، میرے والد صاحب صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ کریم کروڑوں رحمت نازل فرمائے، وہ اس طرح کے جو ہوتے تھے نا لوگ اپنے آپ کو کچھ سمجھنے والے، کوئی اس طرح کے اوٹ پٹانگ دعوے کرنے والے، باتیں کرنے والے، تو ان سے پہلے ہی آپ یہی فرماتے تھے پہلے آپ اپنی حیثیت کا تعین کریں کہ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں۔ آپ پہلے اپنی حیثیت کا جب تعین کر لیں گے کہ آپ کس منصب پر فائز ہیں اور اس کی آپ کے پاس اتھارٹی کہاں سے آئی ہے، دین آپ سے بات ہو سکتی ہے کہ آپ کے کسی دعوے کو ہم قابل غور سمجھتے ہیں اور اس پر بات کی جا سکتی یا نہیں کی جا سکتی۔ اور اگر آپ عام آدمی ہیں تو ہیں، سارے عام آدمی ہیں، اللہ کے نزدیک کون عزت والا ہے، کون رتبے والا ہے، کون اس کی بارگاہ میں مقبول ہے، کون اس کی بارگاہ میں نامقبول ہے، اس بات کا فیصلہ اس دنیا میں کوئی بندہ نہیں کر سکتا۔ کسی کے پاس بہت دولت ہے، کسی کے پاس بہت شہرت ہے، کسی کے پاس بہت پذیرائی ہے لوگوں کی، اس کی عوام میں بہت مقبولیت ہے، یہ معیار نہیں ہے۔ معیار حق یہ نہیں ہے کہ وہ بندہ وہ حق پر چل رہا ہے یا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اور ایک مسکین بظاہر پھٹے پرانے کپڑے پہننے والا اور عام
آدمیوں کی طرح رہنے والا، عام طرح سے جو اس کے سارے معاملات ہو سکتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو، یہ فیصلہ کوئی بندہ نہیں کر سکتا، کسی کے پاس کوئی اختیار ہے ہی نہیں۔ تو جب اس طرح کی، اب یہ کسی کو سننی کیا ہوتا ہے، پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ سننی کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سی ایسی ایک ڈیزگنیشن ہے، کوئی ایسی اصطلاح ہے جو شریعت کی طرف سے ملی ہے، آپ کو قرآن و سنت سے ملی ہے؟ یہ سنی اہل سنت و جماعت جو ہیں وہ سنت والے، گویا کہ سنت والے۔ اب سنت کیا ہے؟ تو سنت کا لفظ جو ہے وہ تو ایک مطلق لفظ ہے۔ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم بولیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا جو تابع فرمان ہوگا، اس پر آپ کی اطاعت کرنے والا ہوگا، آپ کی اتباع کرنے والا جو ہوگا وہ سنت کا۔ تو اس کے لیے کوئی ایسی اس طرح گھڑنا یا اس طرح کے لیے پھر اس کے لیے اپنے آپ کو کوئی ایسا فرستادہ سمجھنا کہ میں آپ کو سنی ہونے کی، پہلے تو یہ لفظ ہی جو ہے وہ آپ اس پر اہل علم ضرور اپنا تبصرہ فرمائیں کہ کیا یہ کوئی ایسا اصطلاح ہے، ایسا کوئی لفظ ہے کہ جو شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے، یا شریعت کا کوئی ایسا لفظ کا تقاضا ہے؟ اہل سنت و جماعت کا مطلب یہ تو سواد اعظم اہل سنت و جماعت کا تو یہ اہل حق ہیں ہی اہل سنت و جماعت۔ کون؟ وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے کرنے والے ہیں، اور جو جماعت صحابہ ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ لوگ ہیں، جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سارے صحابی جو ہیں وہ ستاروں کی مانند۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ سب قابل عزت ہیں، احترام ہیں، اور قابل اتباع ہے، کیونکہ وہ اتباع انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی روشنی میں جو ان کی۔ تو خیر یہ اہل سنت و جماعت جو ایک اصطلاح ہے، باقاعدہ اصطلاح ہے۔ اس کے علاوہ اس میں جتنی بھی آپ اپنے طرف سے کچھ چیزیں شامل کر لیں، چونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو راہ حق پر ہیں۔ اب اس میں کوئی اپنے آپ کو کوئی کس طرح سے گھما پھرا کے، کس طرح سے کسی کو دوسرے کو فارغ کر کے اپنے آپ کو یہ سمجھ کے بنا کے، تو یہ سب لوگوں کی باتیں ہیں۔ تو ان چیزوں کی اصلاح کرنی اہل علم کا کام ہے، اہل دانش کا کام ہے، اہل فہم و فراست کا کام ہے، اہل شریعت کا کام ہے، اہل ذکر کا کام ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ گویا کہ نہ جاننے والوں کے لیے جاننے والا کون ہے؟ اہل ذکر، اہل۔ اب ہم تو الگ الگ بنا لیے نا دین کے، یہ جی اہل حدیث ہے، یہ اہل قرآن ہے، یہ میں اس طرح کے کیا ان چیزوں میں کچھ نہیں پڑا ہوں۔ ایک ہی ہر مسلمان کی پہچان ہونی چاہیے۔ حدیث کا مطلب آپ، پھر یہ بات لمبی ہو جائے گی اور طرف چلی جائے گی، جب